جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے ہمارا، جس کو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ لیکچر نمبر 9 ہے اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پارٹ اے ہے لیکچر نمبر 9 کا، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اکاؤنٹنگ میں جتنا بھی کام کرتے رہیں اس سے پہلے، اکاؤنٹنٹ کوئی بھی ہے کسی بھی فرم کا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بزنس کی ساری ٹرانزیکشنز کو اپنے پاس ریکارڈ کرتا ہے، اس کی کلاسیفیکیشن کرتا ہے، اس کو سمرائز کرتا ہے، یعنی جرنل بناتا ہے، لیجر بناتا ہے، ٹرائل بیلنس بناتا ہے. جتنا بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بزنس کو نفع کتنا ہو رہا ہے اور بزنس کو نقصان کتنا ہو رہا ہے، بزنس کے پاس فائنینشیل پوزیشن بزنس کی کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی طرف. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہے کیا چیز. The most important objective of accounting is to know the profit and loss. Most important objective of accounting is to know the profit and loss. Students آپ دیکھیں اگر اکاؤنٹنگ کا سب سے اہم ترین جو مقصد ہے وہ کیا ہے، یہ جاننا ہے. کیا جاننا ہے بھائی؟ یہ نفع اور نقصان ایک چیز. And to indicate the financial position of the business. اور بزنس کی فائنینشیل پوزیشن کا بتانا. انڈیکیٹس کا مطلب ہے اشارہ کرنا، ظاہر کرنا، بتانا. اینڈ ٹو انڈیکیٹ دی فائنینشیل پوزیشن آف دی بزنس. کب؟ ایٹ دی اینڈ آف اینی پارٹیکولر پیریڈ اور یوزلی ایٹ دی اینڈ آف فائنینشیل ایئر. یعنی یہ جو بزنس کا اہم ترین جو مقصد ہے وہ دو باتیں معلوم کرنا ہوتی ہیں. یعنی جتنی بھی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جرنل بنا رہے ہوتے ہیں، لیجر بنا رہے ہوتے ہیں، ٹرائل بیلنس ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا مقصد آخر کیا ہے کہ ہم وہ ساری بزنس ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم ان ریکارڈنگ کے بعد اس کے نتیجے پہ ہم پہنچیں. اس کے نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ جو بزنس ہے یہ نفع پہ جا رہا ہے یا نقصان پہ جا رہا ہے. اسٹوڈنٹس ہم جاتے ہیں اپنی اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کے اوپر. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ ان ٹرمز آف بزنس ٹرانزیکشنز and events of financial character and interpreting the results thereof. interpreting the result. یعنی ہم بزنس میں جتنی بھی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اس کی سمرائز اس کو کرتے ہیں، جتنی بھی کاروباری لین دین کا یہ سارے کام کرتے ہیں. کس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ بزنس کے رزلٹ کو جاننے کے لیے کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے پاس ہمارا یہ جو بزنس ہے یہ نفع پہ جا رہا ہے یا نقصان پہ جا رہا ہے. آپ اسٹوڈنٹس اکاؤنٹنگ سائیکل کے اوپر جائیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بزنس کی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں. کس میں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جرنل کی شکل میں. جرنل کے بعد ہم ان کو پوسٹ کرتے ہیں لیجر میں. لیجر سے ہم لے کے جاتے ہیں ٹرائل بیلنس میں، اور اسٹوڈنٹس ٹرائل بیلنس سے ہم بناتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آگے اس کی دو چیزیں، یعنی یہ آپ کے سامنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹو آف اکاؤنٹنگ از ٹو نو دی پروفٹ اینڈ لاس. یہ جاننا، کیا چیز جاننا؟ سب سے اکاؤنٹنگ کا سب سے اہم ترین مقصد کیا ہے کہ کاروبار کا نفع اور نقصان کے بارے میں جاننا. کیا ہے کہ ہمارا بزنس جو ہے نفع پہ جا رہا ہے یا نقصان پہ جا رہا ہے. اینڈ ٹو انڈیکیٹ دی فائنینشیل پوزیشن آف دی بزنس. یعنی پھر ہمیں اس چیز کا پتہ کرنا، یہ بتانا، یہ شو کرنا ہے کہ بزنس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. کب؟ ایٹ دی اینڈ آف پارٹیکولر پیریڈ. ایک مخصوص عرصے کے آخر میں، یوزلی عام طور پہ ایٹ دی اینڈ آف فائنینشیل ایئر. وہ ہمارا جو فائنینشیل ایئر یا اکاؤنٹنگ ایئر ہوتا ہے اس کے آخر میں ہم یہ دو چیزیں تیار کرتے ہیں عام طور پہ. اب تھوڑا آگے جائیں تو ٹائپس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہمارے پاس ایک انکم اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک بیلنس شیٹ ہے. ویسے تو اس کی کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی ہے، چینجز ان اونر ایکویٹی بھی ہے، لیکن ادھر ہم یہ دو چیزیں ڈسکس کریں گے. انکم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور بیلنس شیٹ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اسٹوڈنٹس برٹش اپروچ کے مطابق اس انکم اسٹیٹمنٹ کو ہم ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کہتے ہیں.
ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका भी मकसद नफ़ा और नुकसान जानना है, ठीक है। वो एक अकाउंट की शक्ल में होती है, ये एक स्टेटमेंट की शक्ल में होती है इनकम स्टेटमेंट। ये फ़र्क है, ये अमेरिकन अप्रोच है, वो ब्रिटिश अप्रोच है। एंड रिजल्ट दोनों का सेम होगा। तो देखते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड इज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट हमें बिजनेस का नफ़ा और नुकसान बताती है, यानी कि जितनी भी बिजनेस की इनकम्स होती हैं उसमें से सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर देते हैं, आपके पास नेट रिजल्ट आ जाता है। वो लॉस की शक्ल में भी हो सकता है, प्रॉफिट की शक्ल में भी हो सकता है। अब उसका क्या तरीकाकार है वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। फिर दूसरी चीज़ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी इससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। यानी इट इंक्लूड्स एसेट्स एंड इक्विटीज ऑफ द बिजनेस। इसमें बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस की इक्विटीज शामिल होती हैं। यहां तक स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक मेन समरी एक मैंने आपके सामने इसकी एक रखी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, और सबसे अहम तरीन जो मकसद होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बिजनेस का नफ़ा और नुकसान और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना होता है। और स्टूडेंट साथ देखें, अब थोड़ा आगे चलें तो इनकम स्टेटमेंट को लेके मैं आगे चलता हूँ। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास सर्विसेज बिजनेस की भी होती है और मर्चेंडाइज बिजनेस की भी होती है। हम दोनों तरह से बनाएंगे इंशाअल्लाह।